السلام علیکم، یہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ میری ویڈیو دیکھنے والے جتنے بھی میرے بہن اور بھائی اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں اور ان کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہوں جی۔ تو ویورس، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ویڈیو کے وظیفہ بتانے سے پہلے ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو کئی دوران قرآن کے حوالے سے جو کوئی دوران کسی کے پاس کوئی اگر بچہ پڑھنے آ جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے مولوی بہت زیادہ جیلسی فیل کرتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس کیوں بیٹھا ہے، یہ تو اس کے پاس تو بہت زیادہ رش ہو گیا بچوں کا، یہ تو پڑھائی میں بہت مدرسہ ہو، چاہے تو مسجد ہو، چاہے تو کوئی گھر میں پڑھاتا ہو، یا تو کوئی عورت پڑھاتی ہو، مرد پڑھاتا ہو، یہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ اگر تو کسی مولوی کے پاس مسجد میں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پڑھائی کا بہت زیادہ پڑھائی کی وجہ سے بچے وہ زور زور سے پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ شور ہوتا ہے، تو ہمارے گھر کے پاس ایک مولوی صاحب رہتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ بچوں کا رش ہوتا ہے، وہ بہت بچے اتنے پڑھنے آتے ہیں کہ صبح اذان کے ٹائم سے لے کے عشاء کی اذان تک ان کے بعد بچے ان کے پاس پڑھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی اچھا پڑھاتے ہیں۔ اور ہمارے گھر کی دوسری سائڈ پہ ایک دوسرے مولوی صاحب کا مدرسہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس تو بہت اچھا ہے پڑھی کا، جو ہے صبح اذان کے ٹائم سے لے کے عشاء کی اذان تک بچے پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر صبح جب اذان ہوتی ہے تو بچے پھر سے آ جاتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب کسی سے کچھ نہیں لیتے تو پھر بھی ان کے پاس اتنے بچے کیسے؟ کیا کوئی مولوی اپنا پیٹ گھر نہیں چھوڑ کے آتا؟ مولوی جب بھی مسجد میں بیٹھتا ہے تو مسجد والے اسے کبھی چندہ دے دیتے ہیں، کوئی گندم دے دیتے ہیں تو کوئی کپڑے کوئی کچھ، لیکن مولوی کو جو مولوی ہوتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کو اچھی تربیت دے، اچھا پڑھائے، کیونکہ ماں باپ جب اپنے بچے کو کسی مولوی کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے ہمارے بچے کو تربیت دینی ہے، اسے پڑھانا آپ ہے، سختی اس پہ آپ نے کرنی ہے۔ تو اسی دور جب وہ مولوی کو یہ بات کہتے ہیں تو وہ مولوی صاحب کیا کرتے ہیں کہ اس بچے کو اپنے پاس بٹھا کے ان کو جو ہے ایک اچھی تربیت دیتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھاتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہوئے ان کو اسلام کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ چاہے تو کوئی بچہ پڑھنے جائے لیکن مولوی کا فرض بنتا ہے یہ نہیں کہ ہمارے گھر کے پاس نہیں، ہمارے گھر کے اندر ہی میری جو مامی اس کے پاس 4 بچے پڑھنے آتے تھے، 4 لڑکیاں تھیں وہ پڑھنے آتی تھیں۔ جب ایک کے پاس قرآن پاک پہ ایک مامی کے پاس قرآن پاک ایک لڑکی نے ختم کیا 2 مہینوں کے اندر، تو دوسری نے جیلس فیل کرنا شروع کر دی کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ میں پوچھتی ہوں اپنی ان بہنوں سے کہ قرآن پاک میں ایسی کیا آپ جیلسی فیل کرتے ہو ان میں؟ آپ ایک اگر پڑھا رہا ہے بچہ اچھا پڑھ رہا ہے تو آپ ماشاءاللہ پڑھیں، اگر بچے کو وہ جس دن نہیں ہوتی تو آپ بچے کو اپنے پاس بلا کے اس کا سبق جو ہے وہ یاد دلا دیا کریں۔ یہ نہیں کہ جی اس کے پاس پڑھنے آتا ہے بچہ، اس کے گھر کا کام کرے گا لیکن ہمارے گھر کا تو کام نہیں کرے گا۔ قرآن پاک جب کوئی بچہ لے کے اپنے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کو قرآن پاک پڑھائیں، ان کو دین اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتائیں، یہ نہیں کہ اسے اپنے گھر کے کام کروانے کے ان کو پڑھانے کے بجائے اپنے گھر کے کاموں پہ لگا دیں اور ایک دوسرے پہ جیلسی فیل کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ میں اس مولوی پہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ مولوی صاحب اتنی اچھا جو ہے پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ بچے 2-3 مہینوں میں ہی قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ 2 مہینے اور لگا کے ان کو قرآن پاک کے 6 سے 7 ختم اور کروا دیتے ہیں، کیونکہ بچے کو کبھی بھی قرآن نہ بھولے۔ اور ان کے جب ان کو چھٹی دی جاتی ہے کہ آپ لوگ قرآن ختم کر کے چھٹی دے رہے ہو، ساتھ میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں آپ نے ہر جمعے کو آنا ہے۔ جن کو وہ قرآن پاک ختم کرواتے ہیں
ان کے امی ابو ان کی چھٹی لے کے جاتے ہیں تو وہ یہ بتا دیتے ہیں جمعے والے دن جس دن مسجد میں دوسرے بچوں کو چھٹی ہوتی ہے اس دن آپ نے آنا ہے اور اپنا جو مجھے سبق یاد کر کے آنا ہے. جمعے والے دن میں ایک پارہ آپ سے ضرور سنا کروں گا. مجھے اس مولوی پہ بات بہت اچھی لگتی ہے. اگر اس طرح سے کوئی بھی بہن بھائی اگر تو قرآن پاک گھر میں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو تو وہ بہت اچھی بات ہے. آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں کیونکہ جب قرآن پاک مسجد میں اگر تو کوئی بچہ مسجد میں پڑھنے جاتا ہے کسی مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے جب وہ قرآن پاک ختم کر لیتے جی میں نے تو قرآن پاک ختم کر لیا میں کیوں جو اس طرح نہیں ہوتا. آپ اپنے بچے کو قرآن پاک جب وہ ختم کر لیتے ہیں تو اسے اپنے بچے کو اپنے پاس بلائیں بٹھائیں کہ بیٹا آپ کو قرآن پاک تو آپ نے پڑھ لیا لیکن آپ نے گھر میں کبھی اٹھا کے نہیں پڑھا. آپ گھر میں اپنے قرآن پاک لے کے بچے کو خود دیتے بیٹا وضو کرو یہ قرآن پاک ہے آپ قرآن پاک پڑھو کیونکہ اگر ایک لفظ بھی بھول جائے تو اس کو کتنا بڑا گناہ ہے. بچے سے زیادہ ماں باپ پہ بہت بڑا ہی گناہ ہے. تو میری سب بہنوں اور بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو جو پڑھنے جاتے ہیں مدرسے میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں اور بعد میں جب اپنے گھر آتے ہیں تو کوئی بھی اس کو ماں نہیں کہتی چاہے تو کتنے بھی بڑے ہو جائیں تو ان کی ماں یہی کہتی ہے بس قرآن پاک تو انہوں نے پڑھ لیا ہے حافظ بھی کر لیا ہے تو اب گھر میں بیٹھ کے پڑھنے کا کیا فائدہ. بچے کھیل رہے ہیں بس کھیلنے دو. یہ نہیں ہوتا کہ بچہ کھیل رہا ہے اسے کھیلنے دے اپنے پاس بلائیں اس کو پڑھائیں کیونکہ جب وہ پڑھ لکھ جائے گا اگر ماں باپ اگر کوئی بھی مشکل میں ہوتا ہے تو بچہ اپنا قرآن پڑھے گا دعا کرے گا اپنے باپ کے لیے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرے گا یا اللہ ہمارے ماں باپ کی جو بھی پریشانی جو بھی مشکل ہے وہ حل کر دے. اے میرے مالک میرے ماں باپ کی سر سے جتنے بھی پریشانی ہیں سب دور کر دے. تو اس طرح سے اللہ اس بچے کی بہت دعا سنتا ہے. میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں ان کو اچھی تربیت دیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنے کو کہا کریں. میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.